بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام لا چکے تھے، قرآن سننے سے عمر اسلام، اور جب قرآن پڑھ رہے تھے تو شہادت حاصل کی۔ پہلی رکعت میں نماز میں تھے، آپ کے علم میں ہے نہیں، فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے کس نے شہید کیا تھا بتاؤ؟ کون تھا؟ فیروز کون تھا؟ ابو لولو کون تھا؟ یہ ایرانی موجوسی تھا۔ میرے دوستو، تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ابو لولو فیروز وہ موجوسی تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ میرے دوستو اور بزرگوں، جنہوں نے اپنی خلافت میں ایران کو، بولو ایران کو، روم کو، عراق کو، مصر کو کس نے فتح کیا؟ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں یہ فتح ہوئے اور بیت المقدس میں جس انداز میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، وہ تمہیں اس واقعہ کا علم ہے کہ ایک ایک منزل پر کبھی مہار خود پکڑتے اور غلام سوار ہوتا تھا، کبھی غلام مہار پکڑتا اور آپ سوار ہوتے تھے۔ جہاں جب منزل وہاں پہنچی کہ بیت المقدس قریب آیا، وہاں باری کس کی تھی مہار پکڑنے کی؟ کس کی تھی؟ عمر کی تھی۔ کس کی تھی؟ اور اوپر بیٹھنے کی باری کس کی تھی؟ اس غلام نے کہا اب تو میں مہار پکڑوں اور آپ اوپر بیٹھیں، یہودی آپ کو دیکھیں۔ فرمایا نہیں، انصاف اور عدل میں جو راستے میں یہ طے ہو چکا ہے سفر میں منزلیں، اس طرح سے لگام میرے ہاتھ میں ہوگی، مہار میرے ہاتھ میں ہوگی اور غلام سوار ہوگا۔ یہودی راہب کتاب کھول کر بیٹھے تھے، وہ اپنی ان کتاب کی نشانیوں میں دیکھنا چاہتے تھے کہ بیت المقدس بغیر جنگ کے کون حکمران فتح کرے گا، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ اب اس اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی نشانی نہیں مل رہی۔ صحابہ وہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا اوپر والا جو سوار ہے وہ غلام ہے، جو خلیفہ ہے اس کے ہاتھ میں مہار ہے۔ جب انہوں نے عمر کے کرتے پر پیمند گنے اور 12 پیمند تھے، جب عمر کی شخصیت کو دیکھا تو ان راہبوں نے کہا ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں تمہیں دینا چاہتے ہیں، اس اعلان کے ساتھ کہ ہماری کتاب تورات میں اس بیت المقدس کے فاتح کی جو نشانیاں لکھی گئی تھیں عمر وہ تجھ کے اندر ساری موجود ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ محمد رسول اللہ کس کے رسول ہیں بتاؤ؟ محمد اللہ کے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ فرمایا کہ ان پر ایمان لانے والے جو آپس میں بھائی بھائی لیکن کافروں کے مقابلے میں کیا ہیں بتاؤ؟ شدید ہیں، ان میں غضب و غضب بھرا ہوا ہوتا ہے، کفر کے لیے ان کے دل میں کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ کافروں کے لیے مومن کے دل میں کوئی رعایت ہے بتاؤ؟ نہیں ہے۔ اور آگے سے سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر نور کے نشان ہوتے ہیں۔ اور حضرت عمر کا چہرہ میں کیا بتاؤں، اگر سیرت پہ جاؤں ایک علیحدہ ٹاپک ہے، تمہید باندھے بغیر بتا رہا ہوں۔ میرے دوستو، عمر قرآن پڑھتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر 2 نالیوں کے نشان بن چکے تھے۔ عمر سجدے کرتے تھے، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ ماتھے مبارک پر نور کا نشان تھا۔ عمر کی تواضع دیکھو کہ جس سے روم ڈرتا تھا، جس سے ایران لرزتا تھا، جب دیکھنے والے CID آئے، مباحث والے آئے کہ اس خلیفہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں جس سے کفر کے ایوان لڑ رہے ہیں، مدینہ میں وہ پہنچے اور انہوں نے کہا تمہارا امیر المومنین کہاں ہیں؟ اس وقت امیر المومنین کہاں تھے؟ امیر المومنین مسجد نبوی کے صحن میں اپنے سر کے نیچے درہ لے کر سوئے ہوئے پڑے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے بتاؤں نشانیاں؟ اور پھر اللہ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ ہم نے ان کی مثالیں کس میں بیان کی ہیں؟ تورات اور وہ راہبوں نے وہ نشانیاں بتائیں۔ اس عمر کے ایمان کی بابت میں تم اپنے ذہنوں میں یہ خدشہ لاتے ہو، جس کی ایمان کی گواہی صرف قرآن نے نہیں دی بلکہ کتب سابقہ میں تورات اور انجیل میں جس کی ایمان کی گواہی آ چکی تھی یا نہیں؟ بولو میرے دوستوں اور بزرگوں،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت دار ارقم میں پہنچے اسی طرح سے اس ایمان کو اپنی زبان پر قرآن سننے کے بعد اس جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں، مگر کیونکہ تلوار تھی ہاتھ میں تو دور سے دیکھا کس نے؟ حضرت امیر حمزہ نے۔ کس نے دیکھا؟ حضرت امیر حمزہ نے۔ وہ کون تھے حضرت امیر حمزہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں۔ اور ان کا کیا مقام ہے؟ ذرا زور سے کہہ دو، کس نے یہ خطاب دیا تھا شہیدوں کے سردار امیر حمزہ ہیں؟ زور سے کہو۔ یہ خطاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے توڑا جا سکتا ہے؟ ہاں میرے دوستو، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا عدم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا۔ میرے دوستو، جب حضرت امیر حمزہ کی یہ کلمات سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس نے سنے؟ کیونکہ حضرت امیر حمزہ دار ارقم کے دروازے پر چوکیداری کیا کرتے تھے چچا، لیکن اپنے بھتیجے کی چوکیداری کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، اسلام کے سپاہیوں کے حوالے آپ کو دوں گا۔ اب جب دیکھا کہ میرے چچا جو کہ اس وقت دروازے پہ متعین ہیں اور ان کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں، مالک یا حمزہ، یا عم، اے میرے چچا کیا بات ہے؟ نے کہا عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ فرمایا اس کو آنے دو، میری دعا رات کی قبول ہو چکی ہے۔ میرے دوستو، عمر جب پہنچے حضور نے اس کے کرتے سے پکڑ کر پہلے فرمایا عمر بتاؤ کہ تم کیا دل میں رکھتے ہو؟ اس نے کہا آیا تو قتل کے ارادے میں تھا، مگر اپنے آپ کو قتل کروا چکا ہوں، یعنی بیچ چکا ہوں آپ پر اور ایمان قبول کیا۔ میں تاریخ کے حوالے سے احادیث کی روشنی سے بتا رہا ہوں کہ جب دار ارقم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا تو وہاں اس وقت 39 صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، اور جب عمر اسلام لائے تو اتنے زور کے ساتھ تکبیر ہوئی تھی کہ پورے مکہ کی پہاڑیوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں جناب تکبیریں ہوتی ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ عمر جب اسلام لائے تو اس کی تکبیر پورے مکہ میں گونجی؟ کہو اللہ اکبر۔ میرے دوستو، جب آواز پورے مکہ کے گھروں میں پہنچی تو وہ ابو جہل جو اس انتظار میں تھا کہ کیا خبر آتی ہے، اس نے جب سنا کہ نعرہ کیا لگ رہا ہے، بولو زور سے کہو کیا ہو رہا تھا؟ تکبیر کے خلاف بات مت کرو۔ میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی مسجدوں میں تکبیر لگاتے ہیں، ہم تو مسجدوں میں بھی لگائیں، اسی نعرے کو بار بار لگائیں گے جس کا اعلان آذان میں ہوتا ہے، کہو اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اس نعرے کو کافروں نے اور مشرکین نے پسند نہیں کیا تھا۔ جب یہ نعرہ لگا تو مکہ کے ہر گھر میں تہلکہ مچ گیا کہ عمر اسلام، عمر اسلام۔ میرے دوستو، شیطان نے اپنے سر پر مٹی پھینکی، اور یہی وجہ ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کا اسلام یہ ہے کہ جب سے وہ مسلمان ہوئے ہیں شیطان جس راستے سے عمر رہتے ہیں اس راستے کو شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے، عمر سے شیطان ڈرتا ہے، اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس میں وظیفہ بھی ہے۔ تم اگر برا خواب دیکھو، اٹھو، اس وقت اللہ اکبر کہو، اس کے بعد تم بائیں طرف تھوکو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پڑھ دو۔ میں کہتا ہوں اگر جنات بھی ہیں تو وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ کیوں سی ایسی بات ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت نہیں، میں کیسے بیان کروں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ دار ارقم میں جو نعرہ لگا ہے، اب یہ نعرہ صرف دار ارقم میں نہیں لگے گا، بلکہ جس بیت اللہ کو آپ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اب عمر کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، آپ آذان دلائیں یا اعلان کریں، صحابہ کو صفوں میں کھڑا کریں اور نماز میں زور سے کہیں، کیا کہیں؟ زور سے کہیں کیا؟ اے نبی، آپ نماز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے قیام کریں، رکوع میں جائیں تو کیا کہیں، اور جب سجدے سے اٹھیں تو کیا کہیں؟ عمر کی تلوار محافظ بن کر کھڑی ہوگی۔ اعلان کیا عمر نے فرمایا اے مشرکین، اے قریش مکہ،
اے ندوہ کے بڑے بڑے گنڈوں سن لو اس بات کو، اگر تم اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہو یا اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو، آج کے بعد اگر تم نے میرے رسول کو مسجد حرام میں نماز سے روکا تو پھر تمہارا انجام یہی ہوگا۔ اب بتاؤ کہ بیت اللہ کا دروازہ کس نے کھلوایا؟ ذرا زور سے بولو، کس نے کھلوایا؟ مسجد نبوی کی زمین کس نے خریدی؟ حضرت صدیق اکبر نے۔ کس نے خریدی؟ اور پھر میرے دوستو میں کیسے بتاؤں آپ کو، اگر ان یاروں کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے حرمین شریفین میں داخلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ساری تاریخ ان کے ساتھ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اس اسلام کے بعد اسلام کا سر بلند یوں ہوا جب ہجرت فرمائی، اعلانیہ فرمائی، اس طرح سے مدینہ پہنچے، اس میں تمام غزوات میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔